سامعین عزیز شام، حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے ایک خوبصورت پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ مالک کائنات مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور مجھے حق کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین عزیز شام، آج کل کے اس پرفتن دور میں جبکہ نفس و نفسی کا عالم ہے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہے، ہر شخص ہی مصروف ہے، اس پرفتن دور میں ہر شخص اس بات کا طالب ہے کہ اسے سکون مل جائے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک کامیاب زندگی گزارے، ہر شخص کی یہ تمنا ہے کہ اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، اس کے حالات بہتر ہو جائیں، وہ معاشی حوالے سے مضبوط و مستحکم ہو جائے، اس کے کاروبار میں برکت آ جائے، اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، گھر کے اندر خیر و برکت کا نزول ہو، اور دل کے اندر جو ایک کشمکش ہے اور دل کے اندر جو غم ہے جو اندر سے کھائے جا رہے ہیں وہ ختم ہو جائے۔ یہ مجھ سمیت اس مجمع میں موجود ہر شخص کی تمنا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جب ہم یہ تمنا لے کر کسی سے سوال کرتے ہیں تو چونکہ ہر شخص کی فیلڈ الگ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی حکیم ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی محنت مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی کما رہا ہے، تو یہ سوال جب ہم کسی سے کرتے ہیں کہ ہمیں کامیابی کہاں سے ملے گی، ہمیں دل کا سکون کیسے حاصل ہوگا، ہماری پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی، ہمارے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے، ہمارے گھروں کے اندر برکتوں کا نزول کیسے ہوگا، ہمارے بے چین دلوں کو سکون کیسے ملے گا، ہم ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں کامیابی کیسے ملے گی۔ تو یہ سوال جب ایک ڈاکٹر سے کیا جاتا ہے، وہ اپنی فیلڈ اور اپنے تجربے کی بنا پر اس کا جواب دے گا کہ آپ فلاں انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں، وہاں سے آپ MBBS کی ڈگری حاصل کر لیں، وہاں سے علوم طب پہ آپ دسترس حاصل کر لیں، آپ ایک اچھا کلینک بنا لیں، آپ لوگوں کا علاج کریں، علاج بھی ہوگا، پیسے بھی آئیں گے، گھر میں سکون بھی آ جائے گا، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے یہی سوال جب ہم کسی انجینئر سے کرتے ہیں تو وہ اپنی فکر اپنے تجربے کی بنا پر اس کا جواب دیتا ہے کہ آپ انجینئرنگ کر لیں، آپ ایک خوشحال زندگی گزاریں گے، آپ کی معاشی آمدن ٹھیک ہو جائے گی، آپ معاشی اعتبار سے مضبوط ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا، تو آپ کو کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ تو جب یہی سوال کسی عالم دین سے کیا جاتا ہے تو وہ اس کا جواب یہ دیں گے کہ آپ فلاں ادارے میں چلے جائیں، وہاں کا ماحول بڑا اچھا ہے، وہاں کی پڑھائی بڑی اچھی ہے، وہاں کی تربیت بہت اچھی ہے، وہاں سے علوم دینیا پہ دسترس حاصل کریں اور علوم دینیا کو حاصل کر لیجئے، آپ ایک اچھے بہترین عالم کے طور پر زندگی گزاریے، آپ لوگوں کی اصلاح بھی کریں گے،
معاشرے میں آپ کی عزت بھی ہوگی اور اس طریقے سے آپ کی زندگی میں سکون بھی آ جائے گا، زندگی میں کامیابیاں بھی آ جائیں گی۔ المختصر ہر شخص کا اپنا تجربہ ہے، ہر شخص کی اپنی فکر ہے، ہر شخص کی اپنی سوچ ہے، اور ہر بندہ اپنی فکر اپنے تجربے کی بنا پر اس سوال کا جواب دے گا۔ آئیے یہی سوال ہم رب کے قرآن سے کرتے ہیں اور رب کے قرآن سے پھر اس سوال کا جواب لیتے ہیں اور خالق قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا، ہماری زندگیاں پریشانیوں میں بسر ہو رہی ہیں، ہمارے دلوں میں سکون کوئی نہیں، ہمارے گھریلو حالات اس قسم کے ہو گئے ہیں کہ ہمہ وقت کشمکش ہے، ایک فکر ہے جو اندر سے کھائے جا رہی ہے، ہر شخص ہی غم میں مبتلا ہے۔ تو اے قرآن تیری بارگاہ میں ہم سوال کرتے ہیں، ہمیں بتا، ہم کامیابی کے طالب ہیں، ہمیں کامیابی کیسے ملے گی؟ تو آئیے سنتے ہیں کہ رب کا قرآن کیا جواب دیتا ہے۔ سامعین شام، جب یہ سوال رب کے قرآن سے ہوتا ہے تو خالق کائنات کا قرآن بول کر کہہ رہا ہے، فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ قرآن مقدس نے 3 اصول عطا کر دیے، فرمایا 3 باتیں ہیں، انہیں تم پلے باندھ لو، 3 اصول ہیں، انہیں تم اپنا لو، تمہاری دنیا تو آسان ہوئے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہاری قبر بھی آسان ہو جائے گی، تمہارا حشر بھی آسان ہو جائے گا۔ خالق کائنات کے قرآن میں ارشاد ہوا، فرمایا قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص، من تزکا، کہ جس نے اپنے من کی دنیا کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کے نام کی مالا صبح و شام جپی ہے، فصلی، اور جس نے نمازوں کی پابندی کی ہے۔ قرآن مقدس نے یہ 3 اصول ہمیں عطا کیے، فرمایا یہ 3 اصول ہیں، ان پہ عمل کر لیجئے۔ ایک تو اپنے من کی دنیا کو پاک کر لیجئے، دلوں سے بغض کو نکال دیجئے، دلوں سے حسد کو نکال دیجئے، دلوں میں جو نفرتیں جمع ہیں انہیں نکال دیجئے۔ فرمایا پہلا اصول اور پہلا قاعدہ، فرمایا من تزکا، کہ جس نے اپنے من کی دنیا کو پاک کر لیا۔ سامعین شام، آج ہم میلاد کی مجلس میں جمع ہوئے ہیں اور حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے مقاصد میں سے بنیادی مقصد تزکیہ نفس ہے۔ خود خالق کائنات نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا کہ ہم نے اہل ایمان پر یہ احسان کیا ہے کہ انہیں اپنی شان والا رسول عطا کیا، اور اس رسول کی آمد کا مقصد کیا ہے، وہ کیوں آیا؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، فرمایا اس کے آمد کا مقصد یہ ہے کہ وہ انہیں رب کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی من کی دنیا کو پاک کر دیتا۔ تو تزکیہ نفس، دل کی طہارت، اندر کی میل کو صاف کرنا، یہ حضور کی آمد کا بیسک اور بنیادی مقصد، اور اسی میں ہماری کامیابی کا راز پنہا۔ سامعین شام، آئیے میں ان 3 اصولوں کی روشنی میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ تو قرآن مقدس نے ہمیں یہ 3 اصول عطا کیے، ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل کو صاف کرنا۔ آج ہمارے دلوں میں میل آ چکا ہے، آج ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، آج ہمارے دلوں پر نفرتوں کی میل جمی ہوئی ہے۔ اس زنگ کو اور اس میل کو اتارنا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
ہم کیسے اپنا دل پاک کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے دلوں کو طہارت عطا کر سکتے ہیں؟ کیسے دلوں کو صاف کر سکتے ہیں؟ تو آئیے اس سوال کا جواب بھی مدینے کے طبیب سے لیتے ہیں۔ خود خالق کائنات کے حبیب نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب لتستو كما يستوي الحديد اذا اصابه الماء۔ حضور کی حدیث سنیے، حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دلوں پہ میل چڑھ جاتی ہے، دل میلے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جس طریقے سے لوہا زنگ پکڑتا ہے نا کہ جب اسے پانی لگتا ہے تو وہ میلا ہو جاتا ہے، اس پہ زنگ چڑھ جاتا ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی نحوست کے سبب دل کے اوپر زنگ جم جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو خالق کائنات کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں یہ اس منہ سے نکلی ہوئی بات ہے کہ جس کے بارے میں خود رب کا قرآن بھی کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں۔ تو حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پیغام ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دلوں پہ میل چڑھ جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ پکڑتا ہے نا جب اسے پانی لگ جائے۔ فرمایا ایسے ہی جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ قیل ما جلاؤہا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں تو ان دلوں سے زنگ اتارنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اس زنگ کی اترن کیا ہے؟ یہ میل تو چڑھ چکی ہے، یہ دل تو سیاہ ہو چکے ہیں، دلوں کے اوپر زنگ جم چکا ہے، یہ زنگ اترے گا کیسے؟ تو سنیے حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو نسخے عطا کیے، دو نسخے۔ فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت۔ فرمایا دو کام کرنے ہیں، دو کام، ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ تم نے قرآن کی تلاوت کی کثرت کرنی ہے، و ذکر الموت، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ تو آج حضور کے میلاد میں تشریف لانے والے جتنے احباب ہیں خود اپنا محاسبہ کیجیے، خود اپنے گریبان میں جھانکیے کہ ہمارا تعلق رب کے قرآن کے ساتھ کتنا ہے۔ ہم نے قرآن کو طاقوں کی زینت بنا دیا، ہمیں تو قرآن اس وقت یاد آتا ہے کہ جب کوئی ہمارا عزیز اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، پھر یاد آتا ہے کہ مدرسے سے بچے بلانے، قرآن پڑھنا۔ ہم نے قرآن کو صرف ثواب کی کتاب بنا دیا اور یہ بھول ہی گئے کہ اس میں تو رب کا پیغام تھا اور پیغام بھی ہمارے نام تھا، کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں۔ اور قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے؟ اسی طریقے سے جب موت کی بات آتی ہے تو ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اس نے اس دنیا سے رخصت ہونا، باوجود اس کے عمل میں بہتری کوئی نہیں آ رہی۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جنازوں میں بھی جاتے ہیں تو گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹائم کہیں 1-2 منٹ اوپر تو نہیں ہو گیا۔ یہ کڑوا سچ ہے، جنازے میں بھی جاتے ہیں تو گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب جنازہ ہو جاتا ہے تو اس بات کی تو فکر ہوتی ہے کہ لوح حکیم سے ملاقات ہو جائے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے حضور جو دعا کی ہے وہ بھی قبول ہوئی ہوگی کہ نہیں۔ تو جیسے کہتے ہیں نا پنجابی زبان میں بھاجیاں، تو ہم نے جنازے کو بھی بھاجی بنا دیا۔ تو جنازوں پر، چالیسوں پر اور کل کی مجالس پر بھی ہمیں موت بھول گئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، رب کا قرآن یہ پیغام دے رہا ہے
اور حضور کی حدیث کے پیغام دے رہی ہے کہ اگر دلوں سے زنگ اتارنا اور دلوں سے میل کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے دو اصول فرمایا، ایک تو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا، دوسرا موت کو کثرت سے یاد کیا۔ تو میرے عزیز ساتھیو، قرآن کے مطابق یہ پہلا اصول ہے کہ اگر ہم اپنے من کی دنیا کو پاک کر لیں گے نا، دلوں سے میل نکال دیں گے، دلوں میں جو نفرتوں کے بیج بوئے ہوئے اور جو آج تناور درخت بن چکے انہیں اکھاڑ کر پرے پھینکیں گے، اور دلوں سے حسد کو نکالیں، دلوں سے بغض کو نکال کر پرے پھینکیں، پھر دیکھیں کیسے برکتیں آتی ہیں۔ تو یہ پہلا اصول۔ سنیے سے اگلی بات، فرمایا ذکر اسم ربہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے نام کا ذکر کرے، صبح و شام اس کی زبانوں پہ اللہ کا نام ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اس حوالے سے بھی اگر ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں تو ہماری زبانوں پہ گالیاں تو ہیں، ہماری زبانوں پہ غیبت تو ہے، ہماری زبانوں پہ بہتان تراشیاں تو ہیں، ہم الزامات کے لیے تو زبان کا استعمال کرتے ہیں، مگر کبھی زبان کو اس واسطے استعمال نہیں کیا کہ رب نے دیا تو رب کے نام کی مالا جپ لیں، رب کا ذکر کر لیں۔ اور اللہ کے نام کی کتنی برکات ہیں، آئیے سنیے اس بات کو بھی میں حدیث رسول سے بیان کرتا ہوں۔ سنیے اس بات کو توجہ سے، دل کے کانوں سے سنیے۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آپ کے حوالے سے حضور کی حدیث ہے، حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول تھے، اور اللہ نے انہیں یہ شان عطا کی تھی کہ مالک ان سے کلام کرتا تھا، یہ کلیم اللہ تھا۔ تو آپ کے حوالے سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے پیٹ میں درد اٹھا، تو جب درد زیادہ ہوا اور جب برداشت سے باہر ہو گیا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ فلاں مقام پہ چلے جائے، فلاں پہاڑ پہ، اس میں فلاں جڑی بوٹی ہے اسے استعمال کی، وہ استعمال کریں گے درد ختم ہو جائے گا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہ اس مقام پہ چلے گئے، آپ نے وہ جڑی بوٹی استعمال کر لی اور اس کی وجہ سے پھر وہ درد بھی کافور ہو گیا، وہ درد جاتا رہا۔ کچھ عرصہ بیت گیا، کچھ عرصے کے بعد پھر سے وہی درد اٹھا، پھر سے وہی تکلیف پھر سے شروع ہو گئی اور پھر سے پیٹ میں درد اٹھ گیا۔ تو آپ اسی مقام پہ گئے، وہی جڑی بوٹی ہے اسی کے پتے لیے ویسے ہی استعمال کیا کہ جیسے پہلے استعمال کیا۔ تو روایت کے الفاظ ہیں جیسے جیسے استعمال کرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے درد بڑھ رہا ہے، درد بڑھنے لگ گیا۔ تو واپس پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور آ کر سوال کیا، آقا مولا تو نے تو مجھے فلاں مقام کی طرف رہنمائی کی تھی اور اس مخصوص مرض کی دوا بتلائی تھی، میں نے وہی بوٹی استعمال کی ہے، اسی مرض کے لیے استعمال کی ہے، اب درد ختم ہونے کی بجائے اور بیماری سے افاقہ پانے کی بجائے میری بیماری اور مرض میں اضافہ ہو رہا ہے، مرض بڑھ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو سنیے حدیث کے الفاظ، اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا یا موسیٰ اما علمت ان الدنیا کلہا سم قاتل، فرمایا موسیٰ کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ ساری دنیا زہر قاتل ہے، وَتَرْيَاقُهَا اسْمِي، فرمایا ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ زہر قاتل ہے، وَتَرْيَاقُهَا اسْمِي، اور اس زہر کا تریاق میرا نام ہے، اس زہر کا نام میرا نام، اس زہر کا تریاق میرا نام ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ پہلے گئے تھے تو ہم نے بھیجا تھا،
ہمارے عزم سے گئے تھے، ہماری مرضی سے گئے تھے، آج گئے ہو اپنی رضا سے، آج اپنی مرضی سے گئے ہو، تو یاد رکھیے اللہ رب العزت عزت کا پیغام ہے، فرمایا کہ یہ ساری دنیا زہر قاتل ہے اور اس کا تریاق اللہ کا نام ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم کتنے زہر آلود ہو چکے ہیں، آج ہماری زندگیاں کتنی زہر آلود ہو چکی ہیں، آج ہم دنیا سے ڈسے ہوئے ہیں، آج ہمارے حالات ایسے ہو گئے کہ جس کے پاس بیٹھتے ہیں وہی پریشانی میں مبتلا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس بات پہ غور کریں کہ ہم رب کو کتنا یاد کرتے ہیں، اور سنیے اس بات کو مزید۔ ایک اور روایت معروف و مشہور منقول کی جاتی ہے، ہمارے صوفیاء یہ اکثر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جو مسلمان نہ تھا، مذہباً وہ ہندو تھا، تو کسی تکلیف میں مبتلا تھا، کسی مرض میں مبتلا تھا، تو ساری رات اپنے اس بت کو پکارتا رہا اور یا سنم کہتا رہا ساری رات۔ اور جب رات کا آخری پہر آیا نا، کہ جس کے بارے میں حضور کی حدیث ہے، اللہ رب العزت اس وقت کو ساری مخلوق کو پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کر، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش، ہے کوئی مجھ سے سکون طلب کرنے والا میں اسے سکون عطا کروں۔ تو جب رات کا وہ آخری پہر آیا نا، تو زبان کی پھسلاہٹ کی وجہ سے نا یا سنم کے بجائے یا سمد نکل گئے، زبان کی پھسلاہٹ کی وجہ سے یا سنم کے بجائے یا سمد نکل گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اب میری غیرت کو حیا آتی کہ اس وقت اس نے میرے نام کو پکارا ہے اور میں اسے عطا نہ کروں۔ تو اندازہ کیجئے نا کہ رات کے آخری پہر میں اس نے پکارا، اور زبان کی پھسلاہٹ کی وجہ سے، اس عقیدے کے ساتھ نہیں کہ وہ سنتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ نہیں کہ وہ عطا کرتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی پھسلاہٹ کی وجہ سے اس سے مانگے وہ اسے عطا کرتا ہے، تو جو اسے رب العزت مان کر اس سے مانگے، اور جو اسی کے در پہ اپنی جھولیاں پھیلائے، اور جو اسے کل کائنات کا داتا سمجھ کے اس سے مانگے، اور جو اسے خالق و مالک تصور کر کے اس سے مانگے، اور جو اسے اپنا سمجھ کے مانگے، پھر وہ اسے کیوں نہیں عطا کرے؟ یہی تو وجہ ہے، خود خالق کا قرآن بول کر کہہ رہا ہے، فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے کس شے نے اپنے کریم رب سے غافل کر رکھا؟ تو میرے عزیز ساتھیوں، آج ہماری ان بے چینیوں، ان غموں کا ایک بہت بڑا سبب ہماری غفلت ہے۔ ہم رب کو بھول گئے، رب کا نام لینا بھول گئے۔ اور سنیے سے اگلی بات، اور اس آیت کے ضمن میں آخری اصول فرمایا فصلا، دل کا سکون چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو سنو اس سے اگلا اصول یہ ہے کہ تم نے نماز کی پابندی کر لی۔ میں اور آپ میلاد کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ خوشیاں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ ان خوشیوں کی قیمت کا اندازہ تو اس وقت آئے پتہ چلے گا نا، اس وقت ہوگا کہ جس وقت حضور میزان پہ تشریف لائیں گے، اور میزان پہ آ کے نا حدیث بتاتی ہے کہ وہ اپنے گورے گورے ہاتھوں سے ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا رکھیں گے، پھر جہنمی بھی جنتی ہو جائیں گے۔ تو میلاد کی مجلس میں آنے والوں، میں اور آپ، ہم میں سے ہر شخص کا یہ دعویٰ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کبھی اس بات پہ بھی غور کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو غلامی رسول میں وضو کر کے مسجد میں نماز نہیں پڑھنے جاتے، وہ موت کیسے قبول کریں گے؟ ہم میں سے ہر شخص کا یہ دعویٰ ہے، ہم محب ہیں، ہم عاشق ہیں، اور ہم محبوب کے چاہنے والے ہیں، محبوب کے نام لیوا ہیں، مگر یہ کیسی محبت ہے جو صرف نام سے،
اور جو صرف نام کی ہے؟ کون سا ایسا وہ محب ہے کہ جسے اپنے محبوب کی اداؤں سے پیار نہ ہو؟ یاد رکھیے یہ ایک اصول ہے، کل شیء منسوب الی محبوب فہو محبوب۔ ہر وہ شے جو محبوب کی طرف نسبت رکھتی ہے نا وہ بھی محبوب ہوتی ہے۔ تو کون نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب کو ٹھنڈ ملے، اس کا محبوب اس سے خوش ہو، اس کا محبوب اس سے راضی ہو، اور پھر محبوب بھی وہ کہ جو سلطان کونین ہے، جو آقا کل ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ وہ راضی ہو؟ میں اور آپ کتنی کوشش کرتے ہیں انہیں راضی کرنے کی۔ حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو نماز میں رکھ دیا گیا۔ کتنے عاشق ہیں جو 5 وقت حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں؟ ان باتوں پہ ذرا غور کیجئے گا۔ کتنی بدبختی ہے اور کتنی حماقت ہے کہ پانی تو موجود ہو مگر بندہ پیاسا رہے، کھانا تو ہو مگر بندہ بھوکا رہے۔ کتنی بدبختی اور کتنی محرومی۔ ایک شے نہ ملے وہ الگ بات، اور حاصل بھی ہو اور پھر مقصد نہ حاصل، شے موجود بھی ہو اور پھر اس شے کے مقصد کو نہ پا سکے، تو کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی نادانی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، حضور ہمیں یہ بتا رہے ہیں ہماری فلاح اور حضور کی رضا نماز میں ہے، اور سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے توفیق نہیں ملتی کہ نماز کی طرف آ جائے۔ یہ کیسی غلامی ہے، یہ کیسا عشق، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی چاہت ہے۔ سنیے، میں ایک مثال اکثر بیان کرتا ہوں، خوبصورت مثال آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ سنیے اس بات کو۔ ہمارے عزیز عمرہ شریف کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ پاک میں جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی مدینہ شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ وہاں سے جب وہ واپس آتے ہیں نا تو ہمارے معاشرے میں جو رواج ہے وہ کوئی جائے نماز لے آتے ہیں، آب زمزم لے آتے ہیں، کھجورے لے آتے ہیں، یا ٹوپیاں لے آتے ہیں، تسبیحات لے آتے ہیں، کچھ نہ کچھ لے کے آتے ہیں، اور آ کر بتاتے ہیں کہ یہ وہاں سے آئی، وہاں کا تحفہ ہے، اس کی نسبت محبوب کے شہر سے۔ تو اندازہ کیجئے، یہ مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ کا کوئی عزیز، کوئی ساتھی، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار عمرہ شریف کی یا حج کی سعادت حاصل کرے، مالک ہم سب کو لے کے جائے، تو وہ جب واپس آئے یا آپ ہی چلے جائیں اور آپ اپنے عزیز کے لیے کوئی شے لے کے آئیں، تو جب آپ اسے تحفہ دیں تو وہ تحفے کو اٹھا کر پرے پھینکتے، تو اس وقت کو تصور میں لائیے، اس وقت آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، کیا بیت رہی ہوگی۔ اتنا سفر کیا، اتنی مشقتیں برداشت کی، اور وہاں سے لایا کہ جسے لوگ شہر مکہ کہتے ہیں، جسے لوگ مدینے کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہاں سے اٹھا کے لایا، اور اس کے لیے لایا ہوں، اور اس نے اٹھا کر پرے پھینک دی، تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی، اندازہ کیجئے۔ اس بات کو تصور میں لائیے اور پھر اس اگلی بات کو سمجھیے۔ حضور گئے لامکاں پہ، حضور گئے لامکاں پہ، اللہ رب العزت سے ملاقات کی، اور دیدار الہیہ سر کی آنکھوں سے کیا، سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، اور پھر اپنے غلاموں کے لیے تحفہ نماز لائے۔ میں نے اور آپ نے اس تحفے کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اس تحفے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ حضور کی میلاد کی مجلس میں آنے والوں، کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ حضور کے میلاد کا پیغام کیا؟ ہم نے بس ایک انٹرٹینمنٹ ہے، جس بات میں نا طبیعت خوش ہوتی ہے اسے پوری دل جمی کے ساتھ کرتے، جوش کے ساتھ کرتے،
اور جس بات کا حکم شریعت نے دیا ہے وہاں ہمارے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ تھوڑی سی کڑوی بات لیکن یہ ہماری ضرورت کی باتیں ہیں. تو کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ حضور جو تحفہ لائے تھے ہمارے لیے, ہم جو حضور کے دیوانے ہیں, ہم جو حضور کے عاشق ہیں, ہم جو حضور کے چاہنے والے ہیں, تو ہمیں تو چاہیے نا کہ ہم اس تحفے کی قدر کریں. اور یہاں قدر کیسے ہو رہی ہوتی ہے؟ مسجد کے سپیکر ان سے آذان بلند ہو رہی ہوتی ہے اور اذان کے بعد مسجد کی چٹائیاں انتظار میں ہوتی ہیں آئے کوئی نمازی اور آ کر ان پر کوئی سجدہ ریزیاں کرے. میرے عزیز ساتھیوں, یہ میلاد کا پیغام ہے. میلاد منائیں, ضرور منائیں. اس میں اللہ کی بھی رضا ہے, رسول اللہ کی بھی رضا ہے, اللہ کی بھی خوشی ہے, رسول اللہ کی بھی خوشی ہے. مگر یاد رکھیے پیغام میلاد کو کبھی بھی فراموش نہ کیجیے. میں یہ آخری باتیں کر رہا ہوں اور یہی پیغام ہے. آج ہم کیوں پریشانیوں میں مبتلا ہیں؟ آج کیوں بے برکتیاں آ گئی؟ آج وقت میں برکت نہیں ہے, آج رزق میں برکت نہیں ہے, آج تعلقات میں برکت نہیں ہے, آج نفسا نفسی کا عالم ہے, آج بھائی بھائی سے ناراض ہے, اور آج ہم نے عہد و پیمان کیے ہوئے ہیں کہ میں مر جاؤں تو تم نے نہیں آنا, تو مر گیا تو میں نہیں آؤں گا. آج ہم نے قسمیں اٹھا لی کہ اسے میرا چہرہ نہیں دیکھنے دیں, اسے میرے جنازے کے قریب نہیں آنے دیں. آج حالات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ بھائی اپنے بھائی سے پیسے چھپا رہا ہے, دنیا میں اتنے مگن ہو گئے, مست ہو گئے, اور جو اصل پیغام تھا اسے فراموش کر. اور پھر ہم اس بات کا رونا روتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں, ہمارے دلوں میں سکون کوئی نہیں, ہماری زندگیوں میں سکون کوئی نہیں, ہمارے حالات نہیں ٹھیک ہو رہے, ہماری آمدن کم ہو گئی, ہمارے اخراجات زیادہ ہو گئے, ہمارا بجلی کا بل اتنا آ گیا, جنرل سٹور پہ اتنا ماہانہ خرچ ہو گیا, آمدن کم ہے, اخراجات زیادہ ہیں, گھر کے اندر ناچاکیاں ہیں, اولاد اپنے والدین کی قدر نہیں کر, والدین اپنی اولاد سے نالاں ہیں, کاروبار کے اندر برکت کوئی نہیں, محلے کے اندر عزت کوئی نہیں. تو یہ وجہ کیا ہے؟ کیوں بستیوں کا شکار ہو رہے ہیں؟ کیا رب کا قرآن بدل گیا؟ کیا وجہ ہے؟ آج ہمیں صدیق کی صداقت نظر نہیں آ رہی, آج ہمیں فاروق اعظم کی عدالت نظر نہیں آ رہی, سیدنا عثمان کی سخاوت نظر نہیں آ رہی, حضرت علی پاک کی شجاعت نظر نہیں آ رہی. تو کیا قرآن کی تاثیر ختم ہو گئی؟ کیا اسلام کی تاثیر ختم ہو گئی؟ ایسی بات ہرگز نہیں. قرآن آج بھی وہ ہے اور فیض آج بھی بڑھ رہا ہے. اور اگر آپ دیکھنا چاہیں نا تو چلے جائیں پھیرا شریف, چلے جائیں گورلا شریف, فیضان آج بھی بڑھ رہا ہے. صرف لینے میں کوتاہی, ہمارے دلوں کے برتن الٹے ہو چکے ہیں. تو اس لیے آج کی یہ مجلس کا پیغام اور ماں حاصل ہے کہ کوشش کیجئے کہ صرف ان ظاہری امور کی طرف توجہ نہ دیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی سنوارنے کی کوشش کیجئے. یہی حضور کی آمد کا نا بیسک مقصد ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, حضور تشریف لائے ہیں تو نفسوں کو طہارت عطا کرنے کے لیے, دلوں کو پاک کرنے کے لیے حضور آئے. تو آج حضور کی آمد پر خوش ہیں مگر دل پاک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے میلاد کے فیضان کو حاصل نہیں کی. آج ہمارے دلوں میں نفرت پنپ رہی ہے, دلوں میں بغض ہے اور عمل میں کوتاہی ہے, اور حضور کا میلاد منا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میلاد کے فیضان کو کامل طریقے سے حاصل نہیں کر پائے. تو حضور کے میلاد کو کامل طریقے پر حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ حضور کی تعلیمات پہ عمل کیجیے. اسی میں بقا, اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابیاں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہیں.